اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے کہ اب عوام کو ہر ایک لین کے میں لگا دینا، یہ میرا پہلا موضوع ہے۔ اس سے پہلے تفصیل سے بات کرنے سے پہلے وہی اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، جس نے صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور آج تک یہ سفر جاری ہے، اور الحمدللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے یہ سفر جاری رہے گا۔ اور آج کل جھوٹ فراڈ کے دور میں اگر کوئی بندہ ایمانداری کے ساتھ ہر ایک بات حقیقت کے طور پہ بتاتا ہے نا، تو اس کے قدر کرنی چاہیے اور اس کے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اچھا، میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ لوگ آج کل ان چینلوں کو دیکھتے ہیں جس میں جھوٹ فراڈ مکاری دکھائی جا رہی ہو، جیسے کہ یہ ARY ہے، بول چینل ہے، اور آج کل جیو بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے۔ نوٹ جو مل رہے ہیں یہ بکاؤ لوگ ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ بکاؤ ہوتے ہیں۔ 99% میڈیا کے مالکان کی بات میں کر رہا ہوں، یہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ملک سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے چلتے ہیں۔ اور باقی جو ہے نا، وہی اپیل ہے کہ میرے اس چینل کو سب سے پہلے ویڈیو دیکھا کریں، پوری ویڈیو واچ کیا کریں، اور جو اشتہارات چلتے ہیں وہ بھی دیکھا کریں تاکہ اسی کے ذریعے ہی انکم آتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر میرے چینل کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا، ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے۔ تو گھر میں جس کے پاس واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، ان سب سے بھی سبسکرائب کروایا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جی، خان صاحب نے 4 سال حکومت کی، 4 سالوں میں انہوں نے بھی یہی روٹین لگائی ہوئی تھی کہ پہلے کبھی آٹے کا بحران پیدا کیا، عوام کو اس طرف لگا دیا لائنوں میں، کبھی پیٹرول کا بحران پیدا کیا، عوام کو لائنوں میں لگا دیا، کبھی چینی کا بحران پیدا کیا، عوام کو لائنوں میں لگا دیا، اور وہی کچھ اب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں لوگ مارے بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں پیٹرول کے لیے۔ وہ بھائی صوبائی حکومتوں کا کام ہے، یہ وفاق کا کام نہیں ہے، شہباز شریف کا کام نہیں ہے کہ جا کے کنٹرول کرنا کہ پیٹرول مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ اگر صوبائی حکومتیں درست طریقے سے اپنا کام نہیں انجام دے سکتی ہیں تو چھوڑ دیں، کیوں عوام کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے؟ اور یہ جو IMF بیجا مطالبات کر رہا ہے نا، یہ انہی طاقتوں کا اعلی کار ہے۔ IMF بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ تباہی کی ہے نا کہ ڈالر کو آزاد کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں ڈالر اب 300 کے قریب پہنچنے والا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ ڈالر کو آزاد چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ڈالر کے اوپر سے جو کینچی رکھی ہوئی ہے، جو اس کے باندھا ہوا ہے نا، اس کو آزاد چھوڑ دو، جتنی پرواز وہ کر سکتا ہے کرے۔ یہ بھی ملک کو تباہ کرنے کی طرف ہی لے جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس اپنا اسٹیٹ بینک، ہمارے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ شہباز شریف پہ لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں، شہباز شریف کیا کرے؟ اسٹیٹ بینک تک اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وزیر خزانہ کیا کرے؟ وزیر خزانہ بہت سینئر تجربہ کار آدمی ہے، لیکن وہ بھی بے بس ہو گیا کہ کیا کرے، اسٹیٹ بینک تک اس کے پاس نہیں ہے۔ اور
جو اوپر سے آرڈر مل رہا ہے وہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ تمام طاقتیں ایک طرف ہو گئی ہیں اور ایک طرف صرف 3 ممالک ہیں جو کہ الگ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک پاکستان چائنا، ایک روس اور ایک ترکی۔ سعودیہ کو بھی جو آرڈر ملتا ہے امریکہ سے، وہ اسی لائن پہ اسی ڈگر پہ ہی چلتا ہے، ان کے بغیر وہ نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ان کا لے بالغ بچہ ہے۔ اس کو بھی اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک یردن ہے، ایک امریکن ہے۔ تو وہ تو اس کو جو کچھ امریکہ والے کہیں گے سعودیہ والے نے بھی وہی کرنا ہے۔ سعودیہ کی بھی امید چھوڑ دیں، دبئی تو پیسے دے کے سی پیک رکوا رہا تھا، رکوائے رکھا ہے 4 سال عمران خان کو خربوں روپیہ دے کے۔ تو باقی اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ ایک اور بات یاد آ گئی کہ شیخ رشید صاحب کل ہاتھ باندھ رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے میری جان چھڑاؤ۔ شیخ صاحب یہ مکافات عمل ہے، آپ کی گندی زبان کے اور آپ کے گندے لہجے کے شر سے کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ عزت دار بندے کی تو آپ سے، عزت دار بندہ تو آپ کا نام لینا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تو شیخ صاحب جو کچھ آپ نے بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں آپ، ابھی اور کاٹیں گے مزید انشاءاللہ۔ جو لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے تھے نا، اب آپ اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں، ابھی انشاءاللہ سب آئیں گے۔ لیکن یہ جو اتھوڑا گروپ ہے نا، یہ اتھوڑا گروپ نہیں چلنے دے رہا ہے۔ ایک جج پیسے لے کے، سوری پیسے لے کے منہ سے نکل گیا، معذرت، کہ ایک جج ضمانت لیتا ہے اور دوسرا جج، نہ سوری، ایک جج فوری طور پہ ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے، وہ ریمانڈ کو کینسل کر کے ریمانڈ نہیں دیتا ہے تو ضمانت فوری طور پہ لے لیتا ہے، 2 دن بعد ہی دوسرے دن ہی ضمانت لے لیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ عام بندے کو یہ سہولت میسر ہے، عام بندے کو یہ سہولت دے رہے ہیں آپ، جو اس کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے؟ کچھ اللہ کا خوف کریں، کچھ اس ملک کا سوچیں۔ آپ کے بچوں نے بھی اسی ملک میں ہی رہنا ہے، آپ لوگوں نے بھی اسی ملک میں ہی رہنا ہے۔ یہ ملک ہی جب نہیں رہے گا، اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہوئی ہیں انہوں نے 4 سالوں میں۔ تو کنٹرول ویسے اس سے بھی شہباز شریف سے بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ واپس نواز شریف کو لانا پڑے گا۔ اس کے پاس بھی تجربہ نہیں ہے، پنجاب کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بڑا بھائی اس کو پیسے دیتا تھا، یہ فنڈز دیتا تھا، یہ پنجاب میں ترقیاتی کام کرواتا رہا، بہت محنتی، بہت اچھا بندہ ہے، دل کا مریض بھی ہے، لیکن کام اپنا 100% کرتا ہے، لیکن اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ واپس نواز شریف کو لائیں، ملک اس کے حوالے کریں تاکہ ملک کچھ تھوڑا بہت جو رہ گیا ہے تباہ ہونے سے، وہ اس کو بہتری کی طرف لے جا سکے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملک اس وقت اس پوزیشن میں آیا ہوا ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے کھائی ہے، آگے بھی جاتے ہیں تو تباہی ہے، پیچھے بھی آتے ہیں تو تب بھی تباہی ہے۔ اللہ ہی غیب سے مدد کرے اور اللہ محفوظ رکھے اور اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایک اور میں رات کو ویڈیو دیکھ رہا تھا، چینل ایک پہ دکھا رہے تھے کہ زمان پارک کے باہر جناب خان صاحب کی طرف سے لوگوں کو بہترین قسم کا ٹکے، کباب، مرغی، گوشت، بکرے، ہر قسم کی سہولت دی جا رہی ہے تاکہ عوام لالچ میں آئیں، اور لوگ جا رہے ہیں کھانے کے پیچھے۔ ان کو کوئی غرض نہیں ہے عمران کو گرفتار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کی تو ایسی عادت تھی کہ انہوں نے تو کبھی کسی کو پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا، ان کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، تو پھر ان کا گلہ کیا کرنا ان سے۔ وہ تو خان صاحب کا تو یہ حال ہے کہ دیکھیں، وہ کوکین پیتا ہے، نشئی بندہ ہے، کون سا جاہل سے جاہل بندہ، ایک چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ 4 موسم ہوتے ہیں، انہوں نے 12 موسم بنائے ہوتے ہیں نشے میں دھت ہو کے۔ اور 1,24,000 پیغمبر ہیں، وہ 1,40,000 پیغمبر کہتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ قادیانیوں کی کتاب جو 2 نمبر قرآن انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، نعوذ باللہ، اس میں 1,40,000 پیغمبروں کا ذکر ہے، جبکہ اصل میں 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ خان صاحب بھی اسی کو کہتے ہیں کہ نہیں جی 1,40,000 ہی ہے۔ اس کے بعد پھر ابھی تک دیکھیں ایک ملک کو ایک مطلب ایک بائک اگر کوئی بندہ کسی کو چلانے کے لیے دیتا ہے نا تو اس سے بھی پوچھ لیتا ہے کہ بھائی چلانا آتی ہے۔ تو یہ 26 کروڑ عوام کا ملک اس کے حوالے کیا گیا، تو اس سے پوچھا گیا تھا، باجوہ صاحب نے پوچھا تھا کہ تمہیں ملک چلانا آتا ہے؟ ہاں، ایک بات اب یاد آ گئی کہ پوچھا تھا انہوں نے۔ اس فراڈیے نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ بالکل میرے پاس 300 بندوں کی ٹیم موجود، نہ سوری 150 افراد پر مشتمل پوری ٹیم موجود ہے، معیشت کو بہتر کر دے گی، میں لاکھ درجے ان سے بہتر ملک کو چلا لوں گا۔ شک ان کو تھا پہلے ہی کہ اس نے ملک تباہ کر دینا ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کو پہلے کہا تھا، شہباز شریف نے کہا جی میں اپنے بھائی کی جگہ نہیں لے سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کو کراس کر کے نہیں بنا سکتا۔ توڑنے کی کوشش کی تھی ان دونوں بھائیوں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا تھا لیکن نہیں توڑ سکے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل تھی۔ اور پھر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید بھی فراڈیا، 1 نمبر کا جھوٹا آدمی، کل کیا کہہ رہا ہے عدالت میں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو روکنا چاہتی ہے اور اس کی پارٹی پی ٹی آئی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے، توڑنا چاہتی ہے لوگوں کو، اس لیے میرے پہ بھی ظلم، تیری گندی زبان کی وجہ سے تیرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری اپنی گندی غلیظ زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ تو نے کہا وہی کچھ اسی پہ ہی پرچہ درج ہوا ہے۔ کیا تیرے پہ 15 کلو ہیروئن تو نہیں ڈالی گئی تھی فراڈیے؟ جیسے تو نے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھا تو رانا ثناء اللہ پہ ڈالی تھی 15 کلو ہیروئن، اس نے تو تیرے پر نہیں ڈالی۔ اور یقین مانو کہ میں یقین گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیخ رشید قومی اسمبلی کے تو بہت دور کی بات ہے، یہ محلے کا کونسلر بھی نہیں بن سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر۔ اس مرتبہ لڑے گا نا، اس کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، نہیں بن سکے گا انشاءاللہ، دیکھ لینا۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کس طریقے سے کہہ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہا ہے۔ ابھی ہماری گارنٹی کے ساتھ میں فل گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری اب فوج سیاست سے نکل چکی ہے۔ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو اللہ زندگی دے، انہوں نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا، اپنے ادارے کو سائڈ پہ کر لیا، اور اب شیخ رشید جیسے گندے لوگ واپس گھسیٹنا چاہتے ہیں، عمران خان جیسے غلیظ نشئی لوگ واپس گھسیٹنا چاہتے ہیں، واپس سیاست میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا مفاد ہو گیا، وہ پنجاب کے بڑے ڈاکو کا مفاد ہو گیا، سب سے بڑا ڈاکو ہے جو پرویز الہی، اس کا مفاد ہو گیا، اس کے بیٹے مونس الہی کا مفاد ہو گیا، ان سب کا مفاد جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ آئے گی، آرمی مداخلت کرے گی، آرمی سیاست میں آئے گی تو ہمارا بھی نظام چل پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس تجربہ تو ہوتا نہیں ہے، وہ پھر ان جیسے غلیظ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، تو پھر یہ دونوں ہاتھوں سے پھر ملک کو لوٹتے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں فوج مداخلت نہیں کرتی ہے، عوام کوئی چاہتا ہے، یا ہمارے پڑوس میں دیکھ لیں انڈیا میں کبھی فوج نے سیاست میں حصہ لیا اور کبھی کسی سیاستدان نے کہا ہے کہ فوج کو کہ تم آؤ سیاست میں، تم نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی ملک نے کہا ہے کہ ہماری فوج نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے؟ فوج کا قصور نہیں ہے، یہ جاہل ہے پاکستان کی عوام، ان جاہلوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ فوج کو یہ گندے سیاستدان لے کے آتے ہیں اس میں۔ ہاں، اس نے جو بویا تھا وہ آج تک ہم کاٹ رہے ہیں، ایوب خان نے، وہ سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا، وہ اپنی نسلوں کو تو بنا گیا لیکن ملک کا بیڑا غرق کر کے گیا، وہ اسی کے دور سے شروع ہوا، ملک 2 ٹکڑے ہوا ہے، ابھی بھی لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب ایسے لوگ، عوام کو عقل آنی چاہیے کہ عوام کو ایسے ڈکٹیٹروں کا ساتھ یا ان کی نسلوں کا، ان کے آنے والی نسلوں کا اور ان کے بچوں کا ساتھ ہرگز نہیں دینا چاہیے،
کیونکہ یہ پھر بعد میں جو آتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں ہاں بھائی ان کے بچے تو عیاشیاں کر رہے ہیں، ہمارے بھی ایسے ہی کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کو ان کو ووٹ دینا چاہیے کہ جو صحیح اوریجنل طریقے سے ملک کے وفادار ہیں، جن کے دور میں ملک نے ترقی کی ہے۔ کسی پہ بھی مت اعتبار کریں، میری باتوں پہ بھی مت اعتبار کریں۔ آج کل ہر ادارے کا ریکارڈ آن لائن ہے۔ جس دن نواز شریف نے حکومت چھوڑی اس دن خزانے میں کتنا پیسہ تھا، اسٹیٹ بینک کا سارا ریکارڈ آن لائن ہے، ابھی چیک کر لیں، اس دن کی ڈیٹ کھول لیں، ابھی چیک کر لیں۔ جس دن عمران خان چھوڑ کے گیا اس دن کتنا پیسے تھے خزانے میں، وہ بھی ابھی چیک کر لیں، آپ کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی۔ کس کے دور میں کتنے قرضے لیے گئے وہ بھی آن لائن ریکارڈ ہے، سارا گوگل پہ سرچ کریں۔ عمران خان کے دور میں کتنے لیے گئے، 73 سالوں کے قرضوں کو ان 5 سالوں میں ڈبل کیا گیا، 70 سالوں کے قرضوں کو 71 سالوں کے ان 4 سالوں میں ڈبل کیا گیا، 70 سالوں کو قرضے کو 4 سالوں میں ڈبل کیا گیا ہے۔ کیونکہ اندازہ کریں کہ اور ایک اینٹ تک کہیں نہیں لگی ہے۔ کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندو سوچو، گوگل سرچ کرو، گوگل کو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، گوگل انگریزوں کا ہے اور وہ بالکل سچ بتاتا ہے، وہ حقیقت بتاتا ہے، اس میں جو بھی آپ معلومات لیں گے وہ سچی معلومات ہوں گی، اس سے معلومات لو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر فیصلہ کرو کہ بھائی کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، کس پارٹی نے خدمت کی ہے اور کس پارٹی نے لوٹا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرو اور سوچ سمجھ کے ووٹ دیا کرو، کیونکہ ووٹ اس سے ہی ہمارا ملک کا مستقبل بہتر ہوتا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر ہوتا ہے۔ اور اب انشاءاللہ ان 75 سالوں میں یہ پہلے الیکشن ہوں گے، ابھی جو ہوں گے، میرا تو خیال ہے کہ کم از کم 2 سال تک الیکشن نہ کروائے جائیں، ان 2 سالوں میں جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ پہلے واپس لی جائے اور اس کے بعد پھر الیکشن کا انعقاد کیا جائے، اور یہ الیکشن ہوں گے حقیقتاً جس میں کہ جو عوام جس کو ووٹ دے گی وہی انشاءاللہ منتخب ہوگا، کیونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اس میں کوئی مشینیں گنتی کرنے والی بیٹھیں گی نہیں، رکے گی نہیں، کوئی سسٹم نہیں بیٹھے گا، سب کچھ پراپر طریقے سے ہوگا۔ اور باقی جو ہے نا جو کراچی میں ہوا ہے کیا نام ہے بلدیاتی الیکشن میں، وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ کراچی بہت بڑا ہے، اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آبادی ہے، اور وہ اس میں گنتی کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، مینول طریقے سے گنتی ہوتی ہے، پھر اس کو جمع کرنا سارا جو ہے نا وہ اس میں ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگا تھا۔ اب اگر ایم کیو ایم والے اور جماعت اسلامی والے شور ڈال رہے تھے کسی عدالت میں کیوں نہیں گئی، کیوں نہیں چیلنج کیا ہے، یہ فراڈ کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، یہ ان کا فراڈ اور جھوٹ جب ناکام ہوا تو کسی عدالت میں نہیں گئے ہیں، کیوں نہیں گئے، یہ سب فراڈ تھا۔ اب ان کو عقل آئی ہے نا، جا کے ایم کیو ایم والے آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ایک موقع عوام دے، بھائی پچھلے 70 سالوں میں، پچھلے یا 30 سالوں سے کراچی میں تم لوگوں نے حکومت کی اور اتنی پاورفل حکومت کی کہ تم لوگوں کے ایک اشارے پہ پورا کراچی بند ہو جاتا تھا۔ کیا کیا کراچی کے لیے، سوائے اس کے کہ کچھ ترقیاتی، کچھ تقریباً یہ کہہ لیں کہ 40% کام ہوا تھا مصطفیٰ کمال کے دور میں، بس اس کے بعد کوئی کام کراچی کے لیے نہیں ہوا۔ اور کراچی سب سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، سب سے زیادہ وسائل کراچی دے رہا ہے، اور کراچی کے ساتھ ہی تباہی پھیر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کو منتخب کرنے کی توفیق دے، الیکشن میں اس مرتبہ حقیقت کے قریب لوگوں کو آگے لائیں، اور ان لوگوں کو لائیں جو ملک کے بہترین مفاد میں ہوں۔ سب کچھ گوگل پہ آن لائن ہے، چیک کریں، تسلی کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اور کا خاص طور پہ یہ دیکھیں، گھر میں اگر ایک بچہ پوڈری نکل آتا ہے نا تو اس کو گھر والے بھی کہیں شادی وغیرہ میں جا رہے ہوں تو گھر سے باہر نکال کے گھر کو تالا لگا کے جاتے ہیں کہ یہ گھر کی چیزیں بھی اٹھا کے بھیج دے گا۔ ہم نے ایک پوڈری کے والے ملک کر دیا تھا پورا، تو اس نے تو یہی کچھ کرنا تھا جو اس نے کیا کہ توشہ خانے کا سامان تک اس نے بیچ کے کھا گیا ہے۔ وہ پوڈری کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات یا انوکھی بات نہیں ہے، یہ اس میں بھی ہمارا قصور ہے، ہم قصوروار ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک کے افواج کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ چاروں کور کمانڈروں کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے جنرل عاصم منیر صاحب کی اللہ حفاظت کرے، ان کو اللہ اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی دے، اور اس کے بعد اللہ نواز شریف، شہباز شریف کو اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی دے۔ ابھی تک میں چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج، کہ کوئی بندہ کسی عدالت میں ثابت کر دے کہ نواز شریف یا ان کی فیملی یا ان کی حکومت کے کسی بھی وزیر پہ کرپشن کا کوئی الزام ثابت ہوا ہو، نہیں ہوا۔ اس کو ان ظالموں نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ پوری زندگی کے لیے نائل کر دیا تھا۔ یہ ساکم نثار کی اللہ نسلوں کو بھی تباہ کرے، اس کی اللہ تعالیٰ 7 پشتوں میں کو تباہ کرے، کوئی بھی خوشحال نہ ہو۔ جس طرح اس نے عوام کو منہ سے نواز شریف سے حکومت اس نے نہیں چھینی تھی، اس نے روٹی کا ٹکڑا چھین لیا تھا، عوام کے منہ سے روٹی چھین لی، غریب لوگوں سے روٹی چھین لی۔ اور آج جو ہم رول رہے ہیں نا، یہ اسی کا ہی کارنامہ ہے، اسی کی وجہ سے ہم رول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرے، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو اور آخرت میں بھی ہو، کیونکہ اس کا کیا ہوا آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور ان کے پیچھے جو لوگ تھے نا، جن لوگوں نے بھی اس ملک کو، چاہے وہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، چاہے کوئی بھی، عمران خان ہے، زرداری ہے، جو بھی ہے نا، اللہ جس نے بھی اس ملک کی تباہی میں حصہ لیا، اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے۔ یہ ایک 75 سال کے بندے کی دل سے بد دعا ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ کسی دعا کے لائق نہیں ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بجلی گیس کے بل ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں، ابھی اور مزید بڑھائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف جو آرڈر کر رہا ہے نا، اس وقت ملک پہ ہولڈ ہو چکا ہے آئی ایم ایف کا، اسٹیٹ بینک تک ان کے پاس چلا گیا ہوا ہے۔ جو پیچھے سے وہ آرڈر دے رہے ہیں، وہی کچھ مجبوراً ان کو ماننا پڑ رہا ہے، کیونکہ نہیں مانتے ہیں تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے یہ عوام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب، آپ سب بیٹھ جائیں مل کے، پی ٹی ایم والے سب، اور اس میں یہ فیصلہ کریں کہ جو سہولتیں دی جا رہی ہیں ان میں کمی کریں۔ اب خدا را عوام کو مزید نہ نچوڑیں، عوام بالکل اب اینڈ لگ گئی ہوئی ہے۔ اب عوام کے اوپر رحم کریں، بجلی گیس کے بلوں میں ریلیف دیں، آٹا چینی گھی جو یہ ضروریات زندگی ہے اس میں ریلیف دیں۔ اس میں آٹا چینی گھی میں تو آپ دے رہے ہیں یوٹیلٹی اسٹور کے تھرو، لیکن وہ بہت کم ہے۔ بجلی گیس کے بلوں میں بھی ریلیف دیں، نہیں تو پھر کم از کم سولر سسٹم پہ ٹیکس ہٹا دیں، سولر سسٹم فری کر دیں، تاکہ لوگ سستا سولر لے کے لگا لیں، اپنا ضروریات پوری کریں۔ اور باقی گیس کے اور بجلی کے بلوں میں سوچیں، کچھ کمی کریں۔ آپ نے پیٹرول کا ختم کر دیں، اپنا جو سب سے پہلے ان ججوں کا ختم کریں۔ یہ کروڑوں میں، لاکھوں میں ان کی تنخواہیں، کیا غریب ہیں یہ؟ ان کو کس لیے 500 لیٹر پیٹرول ملتا ہے؟ کیا انہوں نے پورا پاکستان گھومنا ہوتا ہے؟ ان کا سب سے پہلے ختم کریں، اس کے بعد جرنیلوں کا ختم کریں، اس کے بعد پھر وزیروں کا ختم کریں، سب کا ختم کریں۔ عوام کو مزید نہ نچوڑیں، خدا را رحم کریں عوام کے اوپر۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔